بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پیغام ٹی وی کے پروگرام شائننگ سٹارز آف اسلامک ہسٹری میں میں ہوں آپ کے ساتھ ڈاکٹر سمیع اللہ زبیری۔ آج ہم اس خوبصورت جوان رعنا اور شب زندہ دار تابعی کا ذکر کریں گے جن کو سید التابعین کہا جاتا ہے۔ میری مراد ابو محمد سعید بن المسیب القرشی ہیں، جو قریش سے تھے، عربی تھے، مدنی تھے، مدینہ میں رہے۔ فقہائے مدینہ جو 7 لوگ تھے فقہائے مدینہ، ان کے وہ سرخیل تھے جنہوں نے صحابہ کا علم جذب کیا تھا، جنہوں نے صحابہ کو دیکھا تھا، ان کی گود میں پلے تھے، ان کی مجالس میں بیٹھے تھے، اور جن کی نماز 40 سال تک تکبیر اولیٰ سے فوت نہیں ہوئی، ایک دن بھی تکبیر اولیٰ مس نہیں ہوئی، اور وہی جن کے والد بھی صحابی تھے اور دادا بھی صحابی تھے، اور یمامہ میں ان کے دادا شہید ہوئے تھے بنو حنیفہ سے قتال میں مسیلمہ کذاب کے ساتھ لڑتے لڑتے۔ اور اسی طرح من سادات العرب ومن اصل عریق، جن کے بارے میں کہا گیا کہ یہ بنو مخزوم کے لوگ ہیں، جو اپنا موقف بڑا شدید، صریح اور واضح رکھتے ہیں، شخصیت میں بہت بالکل واضح تھے، اور اپنی گفتگو میں وقار و متانت کا ایک نمونہ تھے، تواضع سے سراپا بھرے ہوئے تھے، اور علم اتنا کہ کبھی اس پہ فخر نہیں کیا۔ سب تابعین سے زیادہ علم اور تمام صحابہ کا علم اپنے اندر منتقل کیا، کثرت مجالس علمی سے اور صحابہ کا ادب کرنے کی وجہ سے، حتیٰ کہ فقیہ شام امام مکحول جو مفسر بھی ہیں، انہوں نے فرمایا طفت الارض کلھا، میں نے پوری دنیا پھری ہے، یعنی بہت سے ممالک میں گیا ہوں، فی طلب العلم، علم کی طلب میں، فما لقیت احدا اعلم من سعید بن المسیب، تو میں نے پوری دنیا میں بڑے بڑے شہروں میں، ثقافت اور تہذیب کے مراکز میں اور علم کے عروس البلاد میں کسی کو سعید بن المسیب سے زیادہ عالم نہیں پایا۔ یہ مکحول کی گواہی ہے۔ اور ایک خوبی کی بات کہ جتنے بھی صحابہ تھے وہ وفات پا گئے اور تابعین کا زمانہ آ گیا، اور پیغمبر علیہ السلام کی خوشخبری خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین زمانہ میرا ہے، دور نبوت، اور اس کے بعد عہد صحابہ، اور اس کے بعد عہد تابعین، اور چوتھے عہد کی گارنٹی نہیں، یہ عہد تابعین کے سرخیل تھے سعید بن المسیب رحمہ اللہ۔ 7 بڑے بڑے شہروں کے لوگ موالی تھے۔ وہ مولا ہوتا ہے جو کسی کے ہاتھ میں اسلام قبول کرے، وہ ان کا مولا ہو جاتا ہے۔ جو آزاد کردہ غلام بھی ہوتے تھے، تو جب دیکھا گیا کہ خلیفہ وقت نے پوچھا بنو امیہ میں کہ فلاں قبیلے کا سردار کون ہے، فلاں شہر میں فقیہ کون ہے، انہوں نے کہا فلاں ہے، مولا ہے یا آزاد، کہا مولا۔ 6 بڑے شہروں کا نام لیا، 6 بڑے شہروں کا نام لیا، کہا کہ مکہ میں کون ہے، اور یمن میں کون ہے، یمامہ میں کون ہے، اور بصرہ میں کون ہے، کوفہ میں کون ہے، شام میں کون ہے، سب موالی تھے، حتیٰ کہ اس کا رنگ بدل گیا خلیفہ وقت کا۔ پھر جب انہوں نے پوچھا کہ پھر مدینہ میں فقیہ کون ہے، کہا سعید بن المسیب۔ پھر ان کے دل کو قرار آیا کہ عربی خالص آزاد شخص مدینہ میں علماء کا سردار اور فقہاء کا لیڈر موجود ہے۔ امام احمد بن حنبل نے فرمایا سعید بن المسیب افضل التابعین، کہ سعید بن مسیب سب تابعین سے افضل ہیں۔ اور عبداللہ ابن عمر کے یہ شاگرد تھے، انہوں نے فرمایا لو رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هذا الرجل لسرہ، اگر پیغمبر علیہ السلام اس شخص کو دیکھ لیتے، یہ ان کے زمانے میں ہوتا، تو آپ اس کو دیکھ کے بہت خوش ہوتے، رات کو قیام کرتے، دن کو روزہ رکھتے، اکثر ایک دن چھوڑ کے، اور غریبوں پہ خرچ کرتے، خود بھی اتنے امیر نہیں تھے، اپنے جسم پہ سختیاں کر لیتے، لباس میں سختی کرتے، لوگوں پہ کوئی سختی نہ کرتے۔ اور اسی طرح کہتے ہیں قرآن میں لکھا وآخرین منہم لما یلحقوا بہم،
بہت سے وہ لوگ جو صحابہ میں سے نہیں ہیں مگر ان کو پہنچ گئے، ان تک مل گئے اپنے عمل کی وجہ سے، تو یہ سعید بن المسیب اور ان جیسے لوگوں کے بارے میں ہے۔ ان کا تعارف کرواتے ہوئے ائمہ نے لکھا شیخ الاسلام، فقیہ الفقہاء، سید التابعین و اجلہم، ملک الزمام ناصیت تفسیر القرآن، تابعین کے سردار، جلیل ترین تابعی، تفسیر کی جو لگام ہے اس کے وہ بادشاہ تھے۔ یعنی اگر تفسیر کوئی چیز ہے کہ اس کی لگامیں ہیں تو اس کو پکڑ کے کنٹرول کرنے والے۔ راویۃ الحدیث و آثار الصحابہ، نبی علیہ السلام کی حدیث کے سب سے بڑے راوی اور صحابہ کے آثار کے حافظ۔ صاحب العفت والقناعہ، عفت و آبرو اور صبر، تواضع اور قناعت والے تھے۔ یہ دوسری صدی کے سب سے بڑے آدمی حضرت سعید بن المسیب تھے، فقہاء جن کے شاگرد تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے 2 دن پہلے پیدا ہوئے، کچھ کہتے ہیں 4 دن بعد پیدا ہوئے۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ حضرت امیر معاویہ کا زمانہ آیا تو یہ اس وقت بڑے ہو چکے تھے 41 ہجری میں۔ انہوں نے بنو امیہ کے خلفاء کو دیکھا ہے، اور جب کبھی اختلاف ہوتا، کوئی سختی ہوتی تو یہ خلفاء کے ساتھ جنگ کی طرف نہیں جاتے تھے بلکہ اپنی مجلسیں الگ کر لیتے، اور ہمیشہ حدیث کی مجلس برپا کی ہے، فقہ سکھایا ہے، لوگوں کے نفع کا کام کیا ہے، عالم ربانی بنے ہیں، مبارکن اینما کنتو، اس چیز کے مصداق تھے کہ جہاں گئے برکت والے بنے۔ یہ حضرت سعید بن المسیب اور زیادہ تر وقت مدینہ میں گزارا، کیونکہ فرماتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان اور علم اسی طرح لوٹ کے مدینہ میں واپس آ جائے گا جیسے سانپ اپنی بل میں لوٹ کے آ جاتا ہے۔ دار الہجرہ میں نشو و نما پائی، اور جو فتوحات کی وسعت کا زمانہ تھا ان کے دور میں کہ خلفاء بہت سی فتوحات کر رہے تھے، اسلام کے بلاد و امصار پھیل چکے تھے اور اجمی لوگ عربوں میں داخل ہو گئے تھے، اس وقت بہت سے فتنے بھی جنم لے رہے تھے، لیکن حضرت امام سعید بن المسیب نے اتنے متقی ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو، اتنا حق پرست ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو کسی فتنے کا حصہ نہیں بنایا، اور کسی شخص کو اجازت نہیں دی کہ وہ ان کی خاطر کسی صاحب ولایت یا صاحب امارت سے لڑنے کی کوشش کرے، کیونکہ مسائل تو ہوتے ہیں۔ مدرسہ مدینہ ہے، مدرسہ مکہ ہے، اور مدرسہ کوفہ ہے، مکی ہیں، مدنی ہیں اور کوفی لوگ ہیں عراق کے، تو یہ مدرسہ مدینہ کے امام ہیں، مدرسہ مدینہ کے امام ہیں، جیسے حضرت ابی ابن کعب مدرسہ مدینہ کے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس مدرسہ مکہ کے، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود مدرسہ کوفہ کے بڑے ائمہ میں سے تفسیر میں۔ تو یہ تو تفسیر میں حضرت امام سعید بن المسیب مدرسہ مدینہ کے سرخیل ہیں، اور تفسیر میں بہت بڑی حجت ہیں۔ مدینہ منورہ میں جو 7 فقہاء مشہور تھے، عروہ ابن زبیر، القاسم ابن محمد، خارجہ ابن زید، ابو بکر بن عبد الرحمن، اور سلیمان ابن یسار، عبید اللہ بن عبداللہ، اور اس کے ساتھ ساتھ جو 7واں نمبر ہے وہ پہلے نمبر پہ آ جاتا ہے سعید بن المسیب۔ یہ سید و فقہاء المدینہ السبعہ ہیں، یعنی مدینہ منورہ میں جو 7 بڑے تابعین فقیہ تھے ان کے یہ سید ہیں، سردار ہیں، اور ان کے استاد بھی ہیں، اور علم فقہ میں شدید ترین گہرائی اور دقت نظر رکھنے والے تھے حضرت سعید بن المسیب۔ حتیٰ کہ امام زہری جو محدثین کے سرخیل ہیں وہ فرماتے ہیں کنت اطلب العلم من ثلاثہ، میں 3 لوگوں سے علم حاصل کیا کرتا تھا۔ سعید بن المسیب وکانا افقہ الناس، ان میں سر فہرست حضرت سعید بن المسیب ہیں جو کہ سب سے بڑے فقیہ تھے، وعروہ بن زبیر وکانا بحرا لا تقدرہ الدلاء، اور دوسرے حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ تھے، رحمہ اللہ تھے، وہ ایسا سمندر تھے کہ جن کو چند ڈول گدلا نہیں کر سکتا تھا۔ اور اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ حضرت سعید ابن مسیب کی شادی حضرت ابو ہریرہ کی بیٹی سے ہوئی، کچھ کہتے ہیں کہ کہیں اور ہوئی، لیکن اتنا علم اور حدیث سے اتنا لگاؤ ان کو حضرت ابو ہریرہ کے گھر سے ملا تھا۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اسلام کی حدیث کے سب سے بڑے راوی، سب سے زیادہ حدیثیں رپورٹ کرنے والے، جو مسجد میں ہی رہتے تھے، وہ خیبر کے موقع میں مسلمان ہوئے تھے اور 4.25 سال نبی پاک کی رفاقت میں رہے اور اسلام کی سب سے زیادہ حدیثیں روایت کیں۔ ان کی بیٹی ان کی بیوی ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جب ان کو دیکھتے تھے تو کہتے تھے کہ تیرا میرے ساتھ یہ رشتہ ہے اس لیے کہ ہم حدیثیں بیان کریں اور اللہ ہمیں جنت میں اسی طرح جمع کر دیں۔ اپنے سسر کی یہ بات ان کو اتنی اچھی لگی، اپنے داماد کے ساتھ بھی انہوں نے ویسا ہی کیا۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی بیٹی کا نکاح کا قصہ بہت مشہور اور بہت دلچسپ ہے کہ ایک شخص ان کی مجلس میں علم حاصل کرنے آتا تھا۔ وہ کیا ہوا،
کثیر ابن ابی وداع چند دن غائب ہو گیا۔ جب چند دن کے بعد آیا تو پوچھا کہ آپ کہاں تھے؟ کہا کہ توفیت زوجتی، میری بیوی وفات پا گئی تو میں پریشان تھا، وہ مینجمنٹ کر رہا تھا۔ کہا ٹھیک ہے بیٹھو، تمہارے پاس کچھ حق مہر ہے؟ اس نے کہا میرے پاس تو 2 درہم ہے، باقی تو ہم حدیث کا علم حاصل کرتے ہیں۔ اپنی بیٹی کو تیار کیا، بلایا اور اپنے اس نیک طالب علم کے ساتھ شادی کر دی 2 درہم کے بدلے۔ اور بیٹی کون تھی؟ اپنے والد کے تمام علوم کی حافظ، وکانت من احسن النساء، خوبصورت ترین عورت تھی، واکثرہم ادبا، اور سب عورتوں میں زیادہ ادب والی، واعلمہم بکتاب اللہ وسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے قرآن کی سب سے بڑی عالم اور نبی علیہ السلام کی سنت کی سب سے زیادہ معرفت رکھنے والی، وعرفہم بحق الزوج، اور اپنے خاوند کے حقوق کو سب سے زیادہ پہچاننے والی یہ بیٹی تھی سعید ابن المسیب کی، جو 2 درہم حق مہر کے بدلے ایک نیک طالب علم کے ساتھ بیاہ دی۔ نہ زمین دیکھی، نہ جائیداد، نہ فیوچر، نہ اس کا کیریئر، نہ ایکسپوجر، نہ سوشل سٹیٹس، سارا تقوی اور حسن اخلاق۔ سنا تھا حدیث میں کہ اس سے شادی کر دو جس میں تقوی اور اخلاق ہو، پھر وہی کیا حضرت سعید بن المسیب نے۔ آج ان کی بیٹی کا بھی ذکر خیر ان کے نام کے ساتھ ہوتا رہا ہے اور ہوتا رہے گا۔ یہ وہ تابعی ہیں جن میں صحابہ کی جھلک نظر آتی تھی، جیسے صحابہ کے بارے میں کہا گیا رہبان اللیل و فرسان النہار، دن میں گھڑ سوار ہوتے جہاد کرتے اور رات کو راہب بن جاتے، یعنی بہت عبادت کرتے۔ اسی طرح حضرت سعید بن المسیب تھے، ساری رات بھی قیام کرتے اور کبھی آدھی رات اور اکثر رات کا تیسرا حصہ قیام کرتے تھے، اور دن کو لوگوں کے کام آتے اور مجالس علمی برپا کرتے۔ ان کے بارے میں امام اوزاعی رحمہ اللہ، جو امام ابو حنیفہ کے معاصر تھے، انہوں نے فرمایا كانت لسعید بن المسیب فضیلہ لا نعلمها كانت لأحد من التابعین۔ حضرت امام سعید ابن مسیب کو جو فضائل حاصل ہیں ہم نہیں سمجھتے کہ ان کے زمانے میں کسی اور شخص کو بھی یہ فضائل اور مناقب حاصل ہیں۔ سعید ابن مسیب افقہ الناس تھے، اعلم الناس تھے، اور اس وقت ان کے اندر تواضع شدید تھی۔ کبھی ان کو دیکھا جاتا تو کپڑے پھٹے ہوئے، پیوند لگے ہوئے ہیں، لیکن اپنی جیب سے درہم نکال کے فقیر طلبہ کو دے دیتے تھے۔ 40-50 سال جو بندہ حدیث پڑھائے، علم حاصل کرے اور علم کو پھیلائے، وہ اپنے عمل سے بھی اس کو ثابت کرتے تھے کہ لوگوں کی مدد کرنا افضل ترین عبادت ہے۔ اسی لیے لوگوں نے، محدثین نے ان کا زہد اور تکشف یعنی ظاہری حلیے کا ذکر کیا ہے کہ جوان تھے، غربت اور امیری کے درمیان تھے، کپڑے کے بزنس کو اچھا سمجھتے تھے، تجارت کو، مگر زیادہ تر تجارت میں مصروف نہ رہتے، زیادہ تر علم حدیث کی شرح میں اور اس کی تدریس میں مشغول رہتے تھے۔ تجارت اس لیے کرتے کہ کسی سے سوال نہ کرنا پڑے، گویا کہ علماء کو انہوں نے پیغام دیا کہ علم اور تجارت کو جمع کریں۔ یہ سعید بن المسیب تھے جو مدینہ میں چلتے پھرتے صحابہ کی صورت میں نظر آتے تھے اور خود سید التابعین تھے۔ امام سعید بن المسیب رحمہ اللہ بہت زیادہ حج بھی کرتے تھے، 40 حج کیے انہوں نے اپنی زندگی میں، 40 حج، اور یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں۔ انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس کے بارے میں سنا تھا، انہوں نے 70 حج کیے تھے، کیونکہ ان کی عمر 90 برس تھی۔ وہ ہر سال حج کرتے تھے، جوانی کے بعد سے لے کر بڑھاپے تک 70 حج کیے، اور حضرت سعید بن المسیب نے 40 حج کیے تھے، اور ان کی ایک نماز بھی تکبیرہ اولیٰ سے چھوٹی نہیں ہے، جیسا کہ تذکرہ کیا گیا کہ جماعت کے ساتھ نماز کو کس قدر ترکیز کی نگاہ سے دیکھتے تھے کہ یہ واجب ہے مردوں پہ، یہ عورتوں کی طرح نہیں ہے۔ مسجد میں جا کے نماز پڑھیں، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنا ہے۔ وَكَانَ مِنْ أَزْهَدِ النَّاسِ فِي فُصُولِ الدُّنْيَا، کہا جاتا ہے ان کے بارے میں تراجم میں لکھا ہے کہ دنیا کی جتنی انواع و اقسام کی چیزیں ہیں، کھانا، لباس، جائیداد، سواریاں، ان میں انتہائی زاہد تھے، بے رغبت تھے، حتیٰ کہ کھانے میں کبھی بھی وہ تیل اور روٹی سے زیادہ تجاوز نہیں کیے۔ ایک ہی ٹیبل پہ، ایک ہی مائدہ کے اوپر، دسترخوان کے اوپر انہوں نے کبھی 2-3 کھانے جمع نہیں کیے۔ گویا کہ وہ اس معاملے ہمیں حضرت عمر بن خطاب سے شدید متاثر تھے۔ جہاں زہد میں وہ امام تھے، تواضع میں وہ امام تھے، حدیث میں امام تھے، وہاں پہ وہ خوابوں کی تعبیر اور قرآن کی تفسیر میں بھی امام تھے۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر کا انحصار بہت زیادہ تابعین پہ کیا ہے۔ امام مکحول، امام سعید ابن مسیب، امام مجاہد، اور اس طرح ابن ابی نجیح اور امام سدی، یہ سارے اپنے معاصر ہیں یا ان کے شاگرد ہیں۔ امام مکحول اسی طرح امام سعید المسیب کی تفسیر اہل مدینہ سے لی ہے، جو کہ امام طبری کی طرف شفٹ ہوئی، اور وہاں سے امام ابن کثیر کی طرف 8ویں صدی میں یہ تفسیر میں بھی امام ہیں،
اور خوابوں کی تعبیر ایسی کرتے تھے کہ کوئی تعبیر ان کی چوکتی نہیں تھی، جو تعبیر لگا دیتے وہی واقعہ ہو جاتی تھی۔ یہ کثرت تقویٰ کی وجہ سے اللہ نے ان کو خوابوں کی تعبیر کا علم عطا کیا تھا، جو کتابوں سے نہیں ملتا، توفیق بارگاہ سے، توفیق باری تعالیٰ سے ملتا ہے۔ بہت سے فتنے جب آئے حکومتوں میں، خصوصاً بنو امیہ میں بھی، بعد میں بنو عباس میں بھی آئے، تو چونکہ یہ بادشاہوں کی دوستی پسند نہیں کرتے تھے، یہ سمجھتے تھے کہ جو بادشاہوں کے در پہ جائے وہ عالم فتنے میں پڑ جاتا ہے، جیسے امام نووی اور دیگر ائمہ نہیں جاتے تھے شاہوں کے دربار میں، تو بادشاہوں کے جو والی تھے وہ شاہ سے زیادہ شاہ کے غلام تیز ہوتے ہیں، وہ ان تک اپروچ خود ہی کر لیتے ہیں، ہاں جی آپ یہاں کیوں نہیں آئے، وہاں کیوں نہیں آئے، کبھی مسجد سے روک دیا، کبھی مجلس علمی سے روک دیا۔ حتیٰ کہ ایک دفعہ عبد الملک کے زمانے میں یہ ایک والی نے ان پہ سختی کی جابر ابن الاسود نے، اور کہا کہ یہ بات مانو، نہیں مانی تو 60 کوڑے لگوا دیے۔ تو جب اس تک بات پہنچی اس نے ملامت کیا کہ تمہارا اس سے کیا کام کہ سعید ابن مسیب سے کیا لینا ہے، تم نے کیوں اس کو کوڑے مارے؟ سخت سرزنش کی اپنے والی کی اور اس کو منع کیا اور معذرت کرنے کا کہا، کیونکہ حاکموں میں جو برائی نظر آتی تھی وہ حضرت سعید ابن المسیب اس کا انکار یعنی اس میں روک لگاتے تھے اور آسن طریقے سے گفتگو کے ذریعے پیغام پہنچاتے تھے، لڑائی اور خروج کی فکر کے قائل نہیں تھے۔ اور نہ ہی یہ سلف صالحین سے ثابت ہے کہ بھئی حکمرانوں پہ چڑھ دوڑو، ان کو اپنی قوت سے صحیح کرو۔ حکمرانوں کے پاس تو سارے سورسز ہوتے ہیں، آپ عالم دین ہو کے ان سے کتنا لڑ لیں گے؟ اس لیے سلف صالحین صحابہ اور تابعین کا جو اسوہ ہے سعید بن مسیب رحمہ اللہ، بڑے سخت تھے تبلیغ میں، پھر بھی انہوں نے اپنی گفتگو سے ہمیشہ احترام سے نہی عن المنکر کیا ہے۔ چنانچہ حجاج ان کے زمانے میں زندہ تھا تو لوگوں نے، کسی نے پوچھا کہ آپ کو حجاج نے تکلیف نہیں دی، جو کہ ظالم شخص تھا تو مسلمان مگر ظالم قسم کا والی تھا، تو اس نے بڑے لوگ قتل بھی کیے تھے ناحق۔ کہا کہ حجاج نے مجھے کبھی تکلیف نہیں دی۔ ایک دفعہ اس کا والد نماز پڑھ رہا تھا جو صحیح نماز نہیں پڑھ رہا تھا، تو میں نے کنکر پھینکے تھے کہ صحیح پڑھو، تو اس کے بعد حجاج نے کہا کہ آج تک میرے والد نے پھر نماز غلط نہیں پڑھی، یعنی اس نے اپریشیٹ کیا، مگر جہاں سعید ابن جبیر کو شہید کیا تھا اس طرح سعید ابن مسیب کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ امام سعید ابن مسیب فتنے کے دنوں میں اپنے آپ سے لوگوں کو بچاتے اور لوگوں کو اپنے آپ سے بچاتے، یعنی وہ کہے زبان بند رکھنا نبی پاک کی سنت ہے، حدیث ہے کہ فتنوں کے دنوں میں زبان کا خیال رکھنا۔ وہ مسجد میں اعتکاف بیٹھ جاتے کہ نہ میں یہاں سے نکلوں اعتکاف پورا ہونے سے پہلے، اور نہ ہی بازار میں فتنوں کا حصہ بنوں، اور نہ مجھے لوگ کھینچ کے وہاں لے کے جائیں۔ اسی لیے حضرت سعید ابن مسیب کو اپنی آخرت یاد تھی، انہوں نے یہ نصیحت کی تھی کہ جب میں مر جاؤں تو اعلان مت کرنا، نہ لالٹین یا کوئی اس طرح کی چیز لے کے بخور خوشبو لگا کے میرے جنازے کے ساتھ چلنا، نہ میرے لیے کوئی انتظار کرنا، بلکہ مجھے سنت کے مطابق دفن کرنا، اور اگر تم نے سنت کے مطابق دفن نہ کیا تو اس کا مجھے کوئی فائدہ نہیں، اور اگر سنت کے مطابق دفن کرو گے تو جب قبر میں پہنچوں گا تو اس دنیا سے اچھی چیزیں اللہ نے میرے لیے تیار کر رکھی ہوں گی۔ وہ اپنی موت کو بھی یاد کرتے اور بین کرنے پہ اور موت کے اوپر واویلا کرنے سے انہوں نے منع کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ رحمت کرے، غریق رحمت کرے۔ تو 96 ہجری میں حضرت سعید ابن مسیب مدینہ میں ہی وفات پاتے ہیں، یہ ان کی محبت ہے مدینہ کے لیے، وہیں پیدا ہوئے، وہیں جوان ہوئے، وہیں بوڑھے ہوئے اور وہیں پہ وفات ہوئی، اور پھر اپنے پیچھے بہت سے تبع تابعین چھوڑ کے گئے، جن کے شاگرد آگے امام ابو حنیفہ بنے، اور پھر ان کے شاگرد آگے امام شافعی بنے، تابعین کے تبع تابعین کے، اور امام شافعی کے شاگرد امام احمد ابن حنبل بنے، اور اس طرح امام شافعی خود شاگرد بنے امام مالک کے۔ تو یہ مدینے کا سلسلہ اور فیض چلتا آ رہا ہے علم کا، جو آگے صدیوں تک پھیل گیا۔ اللہ تعالیٰ درجے بلند کرے امام سعید ابن المسیب کے، اور ان کے تقوی علم سے استفادہ کرنے کی ہمیں توفیق دے۔ ناظرین، اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے ہوسٹ ڈاکٹر سمیع اللہ زبیری کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔